کا سینہ گنجینہ ہے اسرار و معانی کا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ عطا کیا۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ۔ اللہ اکبر۔ کوئی نہیں بلکہ یہ جو تم لوگ ہو اے کافرو، تم اس چیز کو پسند کرتے ہو جو بالکل نقد ہے۔ دنیا کا سودا نقد ہے، دنیا کے نفع نقد ہیں، دنیا کی لذات نقد ہیں۔ شیطان کہتا ہے اب چوری کرو اب مال آئے گا، اب زنا کرو اب لذت ملے گی۔ تو دنیا کے سودے نقد ہیں اور آخرت کے وعدے ادھار ہیں۔ بل تحبون العاجلہ، تم دنیا کی جو عاجل چیزیں ہیں، جو بالکل نقد سودے ہیں، تم ان کے پیچھے پڑتے ہو۔ وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑتے ہو۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا سورہ الاعلی میں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم دنیا کی جیتی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی۔ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی، لیکن تمہاری ترجیح یہ دنیا ہے جس کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے، ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ مل جائے، دنیا و ما فیہا کی دولتوں سے وہ زیادہ قیمتی ہے۔ 7 براعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات، سمندروں کی تہوں میں قیمتی موتی، پہاڑوں کے دامن میں قیمتی معدنیات، لوگوں کے پاس دولت کے انبار، یہ سارے اکٹھے کر لیے جائیں اور ان کی قیمت لگائی جائے، اور جنت میں ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ، ایک عصا رکھنے کی جگہ، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، وہ جگہ پھر بھی زیادہ قیمتی ہے۔ 7 براعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات کو ایک پلڑے میں رکھیں، پوری دنیا کے اندر جو سرمائے ہیں، جو ماضی میں سرمائے لوگوں نے خرچ کر لیے، جو حال میں موجود ہیں، جو آنے والے ادوار میں لوگوں کے پاس آئیں گے، قارون کا خزانہ اور سرمائے سارے اکٹھے کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیں، جنت میں ایک عصا رکھنے کی جگہ پھر بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو پھر دنیا کی آخرت کے مقابلے میں قیمت کیا ہوئی؟ اور جنت میں سب سے کم جگہ کس کو ملے گی؟ جو سب سے آخر میں جائے گا۔ ظاہر ہے سب سے کم جگہ اسی کے پاس ہوگی جو سب سے آخر میں جہنم کے دھکے کھا کھا کے، رگڑے سہ سہ کے پھر آخر میں جنت میں جائے گا۔ سب سے تھوڑی جگہ اس کے پاس ہوگی۔ ارشاد فرمایا کہ جب جہنم سے آخری جہنمی نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا بتا تیری کوئی آرزو؟ تو وہ کہے گا مالک یہ آرزو ہے، یہ آرزو ہے، مختلف آرزویں بتائے گا۔ اللہ فرمائے گا لکا ما تمنیتا، جو تو نے آرزو کی جا جا تجھے میں نے عطا کر دی، اب جنت میں چلا جا۔ تو اس کی تو توقع یہ ہوگی کہ سایہ دیوار جنت میں جگہ مل جائے تو غنیمت ہے، اور اگر جنت کے اندر جاؤں تو کوئی جھونپڑا مل جائے 2 مرلے کا تو وہ بھی کافی ہے۔ لیکن اللہ اسے کتنی جگہ دے گا؟ اللہ فرمائے گا جا جنت میں، تیرے لیے جنت میں دنیا سے 10 گنا جگہ ہے۔ 7 براعظموں کو 10 سے ضرب دے تو کہا کہ دنیا سے 10 گنا جگہ تیرے لیے۔ میرے رب تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا نہیں، تیرے لیے 10 گنا جگہ ہے، اور اس کے لیے 10 گنا جگہ ہوگی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ جو آخری جنتی ہے اس کے پاس کتنی جگہ ہوگی، کتنی پراپرٹی ہوگی؟ آج تو 2 10 20 50 مربع کسی کے پاس ہوں تو وہ اتراتا ہوا چلتا ہے کہ میں اتنا بڑا ذمہ دار ہوں۔ جنت میں آخری جنتی کی جگہ کتنی ہوگی؟ دنیا سے 10 گنا جگہ۔ تو داتا گنج بخش علی حجویری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ بابا فرید الدین گنج شکر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اصحاب رسول کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ قیمتی کتنی جگہ کہ ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ مل جائے، دنیا و ما فیہا سے وہ قیمتی، اور وہ قیمتی جگہ دنیا سے 10 گنا جگہ اس کو دی جائے گی جو سب سے آخر میں جائے گا۔ تو مجھے بتائیے اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہے جو آخرت کو برباد کر کے دنیا کا سودا کرتا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہا آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی۔
تو یہاں بھی ارشاد فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم نقد کے پیچھے دوڑتے ہو، آخرت جو ادھار ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے ہو۔ یہ نقد تمہیں مل بھی جائے، پہلی تو بات ہے ملتی نہیں ہے، دنیا تمہارے آگے بھاگتی ہے اور تم پیچھے بھاگ رہے ہو۔ کچھ حصہ تمہیں مل بھی گیا تو وہ کتنے سالوں کے لیے؟ 60 سال 70 سال، یہ تو بڑی لمبی زندگی ہے۔ 60 سال بھی کوئی جی لے، 70 سال بھی کوئی جی لے، کیا حیثیت ہے آخرت کے مقابلے میں؟ آخرت کا ایک دن یوم حشر قرآن بتاتا ہے 50,000 سال کا ہوگا۔ 50 سال کا نہیں، 100 سال کا نہیں، 50,000 سال کا ایک دن۔ پھر اس کے بعد نا ختم ہونے والی زندگی، مینڈے کی شکل میں موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا، موت کو بھی موت آ گئی، اب موت نہیں ہے، نا ختم ہونے والی زندگی۔ اور جو جنت میں چلا گیا سب سے آخر میں جانے والے کی یہ جائیدادیں۔ تو اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، یہ تو ایک سودا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور چیز بتا رہا ہے، ذرا غور کیجئے۔ دنیا کی محبت دل میں ایسی پیدا ہو گئی کہ ہمیں سال کے بعد ماہ سیام میں مسجد میں آنا نصیب ہوتا ہے، اور ہم اپنی ہی دنیا میں مگن ہیں کہ یہی دنیا سب کچھ ہے۔ وہ دن جب آئے گا تو جب بندے اس کے حضور حاضر ہوں گے، جنہوں نے اپنی زندگی حزم و احتیاط سے گزاری ہوگی، رب کی اتباع میں، فرما برداری میں، اس کے حکموں کو پورے کرتے بسر کی ہوگی، پھر ان کو صلہ کیا ہوگا؟ اللہ فرمایا کچھ چہرے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، کھل کے گلاب ہو جائیں گے، چہرے منور اور تابہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اس لیے کہ رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ رب کا دیدار نصیب ہوگا تو چہرے کھل جائیں گے اور چہرے شگفتہ ہو جائیں گے، چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے۔ تو پھر کیا منظر ہوگا؟ دنیا کے تھکے ہوئے لوگ، جنگوں کے ستائے ہوئے لوگ، بدر، احد، حنین اور کربلا کی سختیاں گوارا کیے ہوئے لوگ، تہجد کے اندر لمبا قیام کر کے راتوں کی تنہائیوں کے تھکے ہوئے لوگ، دکھوں کے مارے ہوئے یہ شخص جب قیامت کے دن اپنے رب کے حضور جائیں گے تو اللہ رخ انور سے نقاب ہٹا دے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا دیدار ہوگا تو یہ چہرے کھل جائیں گے، ساری تھکن اتر جائے گی، جنم جنم کی ساری تھکن اتر جائے گی اور چہرے شگفتہ گلاب بن جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا دیکھو ان کے چہرے کیسے کھلے ہوئے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یہ تو خوش نصیب لوگوں کے چہرے ہیں۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور پھر اس دن کچھ منہ بگڑے ہوئے ہوں گے، چہرے اتنے بگڑے ہوں گے، کوئی آنے والا خوف طاری ہو تو چہرے بگڑ جاتے ہیں، اور انسان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوتی ہیں، اب ان کے چہروں کی ہوائیاں اڑی ہوں گی۔ کیوں؟ قرآن بتاتا ہے تظن ان یفعل بہا فاقرہ، یہ ڈر رہے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ اب جو سلوک ہونے والا ہے وہ کمر کی ہڈی توڑ دے گا۔ ہم نے پرواہ نہیں کی، ہم سمجھے دنیا میں آئے ہیں تو ہماری دنیا ہے، آوارہ ہوں، سوچیں آوارگی میں لگی رہی، کان نغمے سنتے رہے، زبان جھوٹ بکتی رہی، ظلم و جبر کا بازار گرم رکھا، پرواہ نہیں کی کہ یہ دنیا ہے، امتحان گاہ ہے، چند دنوں کے لیے آئے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، عملوں کا حساب ہونا ہے، تو ان کے چہرے پہلے بگڑ جائیں گے۔ کیوں؟ وہ گمان کریں گے کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی جائے گی، ایسے عذاب آئیں گے جس طرح کسی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کا چہرہ شگفتہ گلاب تو نہیں ہوتا، اس کا چہرہ جو ہے وہ تو کس قدر مرجھایا ہوا ہوتا ہے، اور جب عذاب کی بھٹی میں ڈالے جائیں گے، اللہ اکبر، اور وہ سخت عذاب، حضور نے جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناؤ، عرض کی حضور سب سے ہلکے عذاب کی کہانی سناتا ہوں، اور وہ یہ کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کا جوتا رکھا جائے گا، باقی پورا بدن اس کا سلامت ہوگا، یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے۔ اب پاؤں میں آگ کا جوتا ہوگا، حدت، گرمی، شدت اتنی ہوگی کہ دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا، پاؤں میں رکھے ہوئے جوتے کی گرمی دماغ کو ایسے چڑھے گی کہ وہ پگھل جائے گا اور ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا۔
یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ جس کو جہنم میں ڈالے گا اس کو اس صورت میں نہیں ڈالے گا، یہ محمدی صورت ہے، یہ شکل اس کی چھین لی جائے گی اور اس کی شکل بڑی کر دی جائے گی، اس کا ایک ایک دانت احد پہاڑ جتنا ہوگا۔ احد پہاڑ کا پھیلاؤ 15 کلومیٹر پہ ہے، 15 کلومیٹر کا ایک دانت اور 32 دانت کتنے ہوں گے تو منہ کتنا بڑا ہوگا۔ اس کو اتنا بڑا اس لیے کیا جائے گا تاکہ وہ عذاب کی تکلیف زیادہ سہے۔ 70 گز موٹی کھال ہوگی اور کھال جل جائے گی تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نئی کھال دے دیں گے تاکہ عذاب کی تکلیف اس کو گوارا کرنی پڑے۔ پھر چیخے گا، چلائے گا، ہائے مجھے پانی دو، پانی دو، پیاس کی شدت ہے۔ 70 سال تک تو اس کی کوئی آواز ہی نہیں سنے گا۔ 70 سال کے بعد داروغہ جہنم چیخ کر کہے گا کیا مانگتا ہے؟ وہ بولے گا مجھے پانی چاہیے۔ پھر داروغہ جہنم اسے پانی دے گا، کوکا کولا کی بوتل دے گا یا پیپسی تھما دے گا یا منرل واٹر کی بوتل دے گا؟ نہیں، قرآن بتاتا ہے اسے مائے حمیم دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی، اور وہ اتنا گرم ہوگا جب پینے کے لیے چہرے کے قریب کرے گا اس سے اٹھتی ہوئی بھاپ کی وجہ سے چہرے کی کھال ادھڑ کے اس کے اندر گر پڑے گی، لیکن اس کے باوجود اس کو پینا پڑے گا۔ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، سمجھ لیا یہی سب کچھ ہے، آخرت کو بھول گئے، صبح اٹھے کام پہ چلے گئے، شام آئے آوارگی میں چلے گئے، صدائیں آتی رہی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کوئی پرواہ نہیں کی، نہ پیشانیوں نے سجدے کیے، نہ سوچوں میں پاکیزگی آئی۔ ہاں، ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے شگفتہ گلاب ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، کلا اذا بلغت التراقی، یہ تو قیامت کا منظر ہے نا، قیامت سے قبل بھی ایک منظر ہے، اللہ اس منظر کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ ہاں، جب جان گلے کو پہنچ جائے گی، اے انسان تیرے اوپر وہ گھڑی بھی آنے والی ہے، وہ وقت بھی آنے والا ہے جب سانس اس ہنسلی میں اٹک جائے گا، جب سینے سے بھی سانس اوپر چلی گئی، اب ڈاکٹر بھی لا علاج قرار دے رہے ہیں کہ اب علاج نہیں رہا ہے، اور کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک والا بلاؤ۔ اب ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا، اب سانس اٹک گئی گلے میں، چند لمحوں کی مہمان ہے۔ اب ڈاکٹروں نے کہا اب ہماری جانب سے لا علاج ہو گیا، اب لے جاؤ اس کو گھر، اب ہماری جانب سے کوئی اس کا علاج نہیں ہے۔ اب گھر والے روتے ہیں، کہتے ہیں کوئی جھاڑ پھونک والا لاؤ، کوئی دم والا لاؤ۔ ڈاکٹروں نے تو لا علاج قرار دے دیا۔ وَظَنَّ عَنَّهُ الْفِرَاقُ، اللہ فرماتا ہے یہ تو جھاڑ پھونک والے کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن جس کی سانس یہاں اٹکی ہے وہ سمجھ گیا ہے اب موت آ گئی ہے، اس کو یقین ہو گیا ہے کہ اب موت کے لمحے آ گئے ہیں، اب میں بچ نہیں پاؤں گا۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ رہی ہے، جب موت آ جاتی ہے تو پھر پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جاتی ہے، اس کو پھر جدا کرتے ہیں اور جدا کر کے دونوں انگوٹھے باندھ دیتے ہیں۔ اللہ وہ منظر بیان کرتا ہے، صاحب یہ وقت آنے والا ہے جب دونوں انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، جب ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی، جب چٹے لباس میں کفن دیا جائے گا، جب غسال کے سامنے بے بس پڑے ہوں گے، وہ چاہے یہ بازو اٹھائے چاہے یہ بازو اٹھائے، جب بس پڑے ہوئے ہوں گے جو ہے وہ غسل دینے والوں کے، اور ناک میں روئی ہوگی اور دونوں انگوٹھے آپس میں بندھے ہوں گے، یہ محل، یہ ماڑی، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے جس کو سویر شام لگ کے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بنایا تھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے مکان بنا رہا ہے، بسیں گے اور حساب تو جا کے دے گا، اور یہ تو ایک رات بھی تجھے اس گھر کے اندر نہیں رکھیں گے، وہ تو تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتاریں گے، خود غسل دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، تجھ سے خوف آنے لگا ہے، جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے، ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ الى ربک یوم یذن المساق، اس دن تیرے رب کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ فلا صدق ولا صلی، اس نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولی، ہاں جھٹلایا اور منہ پھیر کے چل پڑا۔ ثم ذهب الى اہلہ یتمطا، پھر اپنے گھر کو اکڑتا ہوا چلا۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا،
تیری خرابی آ پہنچی، ہاں تیری خرابی آ پہنچی۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، انسان دنیا میں یہ گمان کرتا ہے اس کو سدا چھوڑ دیا جائے گا۔ سدا عربی میں ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جس کی مہار کسی کے ہاتھ میں نہ ہو، شترے بے مہار، جہاں مرضی جس گھاٹ سے چاہے پانی پیے، جہاں سے مرضی چارہ لے، تو شترے بے مہار کو کہتے ہیں سدا۔ تو یہ انسان بھی گمان کرتا ہے کہ میں بھی سدا ہوں۔ جوان کو بڑا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے، کہ وہ تو ماں باپ کے کہنے میں بھی نہیں آنا چاہتا، وہ کہتا ہے کیوں مجھے روکتے ہیں، میری جوانی ہے، میرے جذبات ہیں، مجھے آزادی سے جینے دو، میں سدا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، ایک اونٹ تو سدا ہو سکتا ہے، جس کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کو تو سدا نہیں چھوڑوں گا۔ اب وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اب دوبارہ وہی بات پھر آ گئی، الم یک نطفۃ من منی یمنی۔ اللہ فرماتا ہے ایک بوند تھی نا، پانی کا ایک قطرہ تھا جو رحم مادر میں رکھا گیا، ثم کان علقہ، پھر وہ پانی کا قطرہ لوتھڑا بنا، فخلق فسوی، پھر اللہ نے اسے پیدا فرمایا اور پھر ٹھیک ہموار کیا، فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس سے وہ جوڑ بنائے، کوئی مرد بنایا کوئی عورت بنائی۔ کہا آنکھیں دیکھتی ہیں، بجلیاں چمکتی ہیں، تیری زبان کا طوطی بولتا ہے، لوگ اشش کرتے ہیں تیری گفتگو پہ، تیری گفتار پہ صدقے جاتے ہیں، تیرے لہجے کے جمال کو دیکھتے ہیں، تیرے سینے کا زور، تیرے پنجوں کی طاقت، تیری دماغ کی تیزیاں، اور تیری سوچوں کے اجالے، اور تیری چوڑی چھاتی، اور تیرے گلاب کی پتیوں جیسے ہونٹ۔ اے انسان، یہ سب کچھ کہاں تراشا گیا؟ ماں کے رحم میں۔ تیرا سر تیرے گھٹنوں میں تھا، اور تیرے رب نے وہاں تیرے اندر نسوانیت یا رجولیت کی صلاحیتیں پیدا کی، تیرے کانوں میں نغمے بکھیرے، تیری زبان کے پٹھوں پہ قوت ذائقہ رکھی، تجھے بولنے کی صلاحیت دی۔ آج تو مفتی شہر ہے، آج تو علامۃ الدہر ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو وزیر اعظم ہے، آج تو پہلوان ہے، آج تو زوراور ہے، آج تیری طاقت کے کیا کہنے، آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے، آج تیری طاقت کے کیا کہنے، تو کشتی کرتا ہے، زمانہ دیکھنے آتا ہے، لیکن انسان تو ایک ناپاک قطرہ تھا اور رحم مادر میں تھا۔ تیرے اندر یہ رنگ کس نے بھرے؟ زبان کو بولنا کس نے سکھایا؟ آنکھوں میں توانائیاں کس نے رکھی؟ یہ سلیقے کس نے دیے؟ پھر اللہ فرمایا، کتنا زوردار بیان ہے، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، جو ماں کے پیٹ میں ایک نطفے کو ایک خوبصورت انسان بنا سکتا ہے، ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا؟ جس کے حکموں کو تو نے توڑا ہے، جس کے فرامین کا تو نے مذاق اڑایا ہے، کیا وہ اتنا ہی بے بس ہے کہ اپنے حضور تجھے جو ہے وہ کھڑا ہی نہیں کر سکتا ہے؟ جس رب نے تجھے ماں کے شکم میں شکل دی، ایسا کاریگر ہے مٹی سے بادشاہ بنا ڈالتا ہے۔ اس نے مٹی سے دارا و سکندر بنائے، اس نے مٹی سے جو ہے وہ رستم و سہراب بنائے، جو مٹی سے بادشاہ بنا سکتا ہے، جو نطفہ رحم مادر سے جو ہے وہ شکل اور صورت اور رنگ اور جمال بنا دیتا ہے۔ تیرے ریشمی بال ہیں اور تیری خوبصورت رنگت ہے، تو چال چلتا ہے تو لگتا ہے قیامت چل رہی ہے، تیری گفتار کے تنتنے ہیں۔ جس نے اتنی خوبصورت شکل ماں کے رحم میں بنائی، کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا؟ وہ دوبارہ انسان بنائے گا اور پھر تجھے اپنے حضور کھڑا کرے گا۔ اللہ بندے کو اپنے حضور کھڑا کرنے کے بعد اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک 5 سوال نہیں پوچھ لے گا۔ ان عمر ہی فیما افنا ہو، اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا کہاں ضائع کی۔ ان شباب ہی فیما ابلا ہو، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کہاں گزار کے آیا ہے؟ مجنوں تو نہیں بنا رہا، دیوانوں کی طرح زندگی تو نہیں گزار کے آ گیا، تیری جوانی کسی چوک میں تو نہیں گزری، ساری رات سوشل میڈیا کے اوپر گندگی اور غلاظتیں تو نہیں دیکھتا رہا۔ اگر کوئی جواب نہ ہوا تو پھر کیا جواب دے گا؟
اور وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو کہے گا مالک میری جوانی سجدوں میں گزری۔ میرے حضور فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان 7 کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان میں سے دوسرا شخص میرے حضور نے بیان فرمایا وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری۔ جوانوں اپنی زندگی کو مالک کی دہلیز پہ لے آؤ، اپنے دل کا تعلق جوڑو، عشق کرنا ہے تو پھر آمنہ کے لال سے کرو، محبت کا رشتہ ان سے جوڑو، تعلق کا ربط ان سے قائم کرو، جوانی کو دین کی راہ پہ ڈالو۔ اسلامک ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔ لوکی سجدہ کعبے نو کر دے، لوکی سجدہ کعبے نو کر دے، ساڈا سجدہ یار پیارے نو، ساڈا سجدہ یار پیارے نو، ساڈا سجدہ یار